اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حکیم مولانا حسین احمد قادری، اپنے یوٹیوب چینل پر آپ ویور سے دوستوں سے مخاطب ہو۔ ناظرین، یہ تیسرا کلپ ہے جو کہ وسیلے کے بارے میں چلتا ہے۔ یہ کلپ جو ہے نا، یہ اسی بارے میں ہے کہ ہم اگر اولیاء اللہ سے، انبیاء کرام سے مانگتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی طرف صریح نسبت ہونے کی وجہ سے اس میں شرک کا ایک ایہام ہے، تو اس میں قدر تفصیل ہے۔ یہ اعتراض مخالفین کے ہر خاص و عام کی زبان پر جاری ہے۔ ناظرین، تو ہم قدر تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جن ویورز نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا نشان بھی دبا دیں۔ ناظرین، 10 منٹ کا تقریباً کلپ بناتا ہو، اگر اس میں سارا مسئلہ نہ آیا تو انشاءاللہ اس کے بعد چوتھا کلپ بھی انشاءاللہ جلدی آئے گا۔ تو اولاً منکرین کا یہ قاعدہ غلط ہے کہ ہر نسبت جو غیر خدا کی جانب ہو وہ نسبت حقیقی ہے، اور یہ شرک ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہر غیر خدا کی طرف نسبت موجب شرک ہو تو پھر کیا تمہارے فتوے سے دنیا بھر میں کوئی مسلمان وہ ہرگز نہیں نکل سکتا، بالکل ہرگز نہیں نکل سکتا۔ پہلے ذرا روزمرہ کے محاورات ہی دیکھو۔ ہم کہتے ہیں ھذا الطعام اشبعی، یعنی اس طعام نے میرا پیٹ بھر دیا۔ ھذا الماء اروانی، یعنی اس پانی نے مجھے سیراب کر دیا۔ ھذا الدواء شفانی، اس دوا نے مجھے شفا دی۔ ھذا الطبیب نفعنی، اس طبیب نے مجھے نفع دیا۔ قتلہ السم، اس کو زہر نے مار ڈالا، وغیرہ وغیرہ استعمالات۔ ناظرین، جو نہ فقط پاکستان بلکہ ہر ملک میں ہر مسلمانوں کے زبان پر جاری و ساری ہے۔ لہٰذا ایسے الفاظ بولنے والوں پر حکم شرک لگاؤ اور یہ کہو پیٹ بھرنا تو خدا کا کام ہے۔ اس قائل نے کانے کو پیٹ بھرنے والا کہا۔ سیراب کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس نے پانی کو سیراب کرنے والا ٹھہرایا۔ شفا دینا تو حق تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس نے دوا کو شفا دینے والی ثابت کیا۔ ناپے تو مولا تبارک و تعالیٰ ہے، اس نے طبیب کو ناپے کہا۔ مارنا تو ممیت جل جلالہ کا خاص فعل ہے، اس نے زہر کو مارنے والا بتایا، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، لہذا یہ سب کے سب ہمارے فتوے سے کافر مشرک خارج اسلام ہے۔ تو نہایت دلیری اور جوانمندی کی تو یہی بات ہے کہ تمہارے فتوے سے کوئی دنیا میں مسلمان باقی نہ رہے، اور پھر اسی پر بس نہیں ہے بلکہ تمہارا یہ فتویٰ اوپر پہنچ کر بھی کسی کو نہ چھوڑے گا کہ قرآن شریف میں بہت سی اسی قسم کی آیات ملے گی۔ چونکہ اختصار مد نظر ہے، اس لیے فی الحال صرف 3 آیات پیش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یعنی جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیت ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے۔ لہٰذا دیکھو کہ ایمان کا زیادہ کرنا اللہ عز و جل کا فعل ہے، مگر قرآن عظیم یہ کیا کہتا ہے کہ آیت ہی ایمان کو زیادہ کرتی ہے۔ دوسری آیت یوم یجعل الولدان شیبا، یعنی وہ دن یوم قیامت بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ لہٰذا غور کرو کہ بچوں کا بوڑھا کرنا حق جل جلالہ کا کام ہے، لیکن اس کتاب اللہ میں کیا کیا لکھا ہے کہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، یعنی ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا، اللہ اور رسول نے دولت مند کر دیا۔ لہٰذا ذرا آنکھیں پاڑ کر دیکھو کہ حقیقتاً دولت مند کرنا رب العزت کے ساتھ مختص ہے، لیکن قرآن کریم رسول رؤوف الرحیم علیہ التحیہ و تسلیم کو بھی دولت مند کرنے والا ظاہر کر رہا ہے۔ بالجملہ پہلے امور میں تو تمہیں یہ جائے عذر باقی بھی تھا کہ یہ لوگ نادان ہیں، شاید انہوں نے تقویت الایمان نہیں دیکھی۔ اگر اس کو دیکھ لیتے تو ان نئے احکام سے بھی واقف ہو جاتے اور ایسے کلمات شرکیہ اپنی زبان سے نہ نکالتے۔ مگر کیا کیجئے کہ ان آیات میں تو خود خدا نے ایسا فرمایا کہ کہیں آیاتوں کو ایمان کا زیادہ کرنے والا بتایا، کہیں دن کو بچوں کو بوڑھا کرنے والا قرار دیا، کہیں رسول کریم علیہ التحیہ و تسلیم کو دولت مند کرنے والا ٹھہرایا۔ تو نعوذ باللہ، کیا اس وقت خدا تقویت الایمان کو
بھول گیا تھا، نعوذ باللہ، جو ایسی شرک کی بات اس نے اپنی اس کتاب میں نازل فرمائے۔ لہٰذا تقویت الایمان کے ماننے والوں بولو کہ تم تقویت الایمان پر ایمان لائے ہو یا قرآن عظیم پر، مگر بات یہ کہ قرآن چھوٹے تو چھوٹے، لیکن تم سے تقویت الایمان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ لہٰذا اگر بات کے سچے اور قول کے پکے ہو تو صاف صاف کہہ دو کہ یہ قرآن عظیم اور جو اس کے تصدیق کرنے والے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اور ساری امت اور خود قرآن پاک کا نازل فرمانے والا یعنی حق عز عظمو تمام ہمارے فتوے سے نعوذ باللہ میں نہیں کہہ سکتا، شرک کو رائج کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک۔ خلاصہ کلام کا یہ کہ ان کا یہ قاعدہ نہ صرف غلط بلکہ کفر و ضلالت کا سرچشمہ ہے، جس کا ادنا بیان معروض ہوا ہمارے نزدیک اس طرح کی آیات اور محاورات میں جو بظاہر غیر خدا کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہ نسبت مجازی ہے ناظرین۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حرز سمین شرح حسن حسین میں حدیث حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے لتقضى الحاجۃ لی کے افادہ میں فرماتے ہیں وفی نسخۃ بصیغۃ الفاعل اے لتقضى الحاجۃ لی والمعنی تکون سببا لحصول حاجتی ووصول مرادی فالاسناد مجازی۔ ایک نسخہ میں مجہول کا صیغہ ہے اور ایک نسخہ میں صیغہ معروف ہے، مطلب یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری حاجت کو پورا فرمائیے، تو اس کا یہ معنی ہے کہ میری وصول حاجت اور وصول مراد کا سبب بن جائیے یا رسول اللہ، لہٰذا یہ اسناد مجازی ہے۔ ناظرین الحاصل یہ تمام اسناد مجازی ہے اور اس کے بہت شاہد ہے، چند اقوال آئندہ نمبروں میں آئیں گے۔ ثانیاً ظاہر کا مسلمان اور موحد ہونا خود اس امر کی دلیل ہے کہ صاحب مزار کو نہ وہ خالق نہ فاعل مستقل جانتا ہے، چنانچہ امام علامہ قائم مجتہدین تقی الملت والدین محدث فقیہ ناصر السنہ ابو الحسن عبد الکافی سبو کی رحمت اللہ علیہ شفاء السقام میں استمداد و اعانت کو بہت احادیث صریحہ سے ثابت کر کے ارشاد فرماتے ہیں لیس المراد بنسبت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى الخلق والاستقلال بالافعال هذا لا يقصده مسلم فصرف الكلام إليه ومنعه من باب التلبيس في الدين والتشويش على عوام الموحدين۔ یہ یعنی ترجمہ یہ ہے کہ حضور السلام سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو خالق اور فاعل مستقل ٹھہراتے ہو، یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا، تو اس معنی پر کلام کو ڈال کر استعانت کو منع کرنا دین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ نیز علامہ محقق عارف باللہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جوہر منظم میں حدیثوں سے استعانت کا ثبوت دے کر فرماتے ہیں فالتوجہ والاستعانت لہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولغیرہ لیس لہما معنی فی قلوب المسلمین الا طلب الغوث حقیقتا من اللہ تعالی ومجازا بالسبب العادی من غیرہ ولا يقصد احد من المسلمین غیر ذلك المعنى فمن لم يشرح لذلك صدره فليبكي على نفسه نسأل الله العافية والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى وأما النبي صلى الله تعالى وسلم فهو واسطة بينه وبين المستغيث فهو سبحانه وتعالى مستغاث به حقيقة والغوث منه بالخلق والإيجاد والنبي صلى الله تعالى وسلم مستغاث به مجازا والغوث منه بالكسب والسبب العادي۔ ترجمہ سنیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور علیہ السلام کے سوا انبیاء اولیاء علیہم السلام کی طرف توجہ اور ان سے فریاد کے یہی معنی مسلمانوں کے دل میں ہے کہ حقیقتاً فریاد کا طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے ہے اور مجازاً باعتبار سبب کے غیر خدا سے، اس کے سوا کوئی مسلمان اور معنی کا قصد نہیں کرتا، تو جس کا دل اسے قبول نہ کرے وہ اپنے حال پر روئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، حقیقتاً فریاد رب عز و جل کے حضور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اور اس فریادی کے بیچ میں وسیلہ اور واسطہ ہے۔ ناظرین تو اللہ عز و جل کے حضور اس کی فریاد رسی یوں ہے کہ مراد کو خلق و ایجاد کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور فریاد ہے اور حضور کی فریاد رسی یوں کہ حاجت روائی کے سبب ہے اور اپنی رحمت سے وہ کام کرے جس کے باعث اس کی حاجت روا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے، معنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ آج کل اس میں عوام تو عوام ہے، بڑے بڑے علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن وہ نسبتی مجازی اور حقیقی کا فرق
نہیں کر سکتے. اور عوام وہ تو عوام ہے. آخر میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ یہ تیسرا کلپ ہے اور 4واں کلپ بھی انشاءاللہ آئے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.